بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی تقویم کے مطابق نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلام سے قبل بھی یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی بہت زیادہ احترام کا حامل تھا، اور جاہلیت کے زمانہ کے لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کو اشہر حرم یعنی حرمت اور احترام والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس مہینے کی عظمت اور اس کے احترام اور اس کی فضیلت میں مزید اضافہ فرمایا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے اس کے بعد 10 محرم کا روزہ فرض تو نہ رہا، البتہ اب بھی اس کا روزہ مستحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے بعد افضل ترین روزے قرار دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ اس آدمی نے محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھا، اس کو ہر ایک دن کے بدلے میں 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے اہل خانے پر وسعت کرنی چاہیے۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو عام حالات میں جو کھلاتا ہے اس سے ذرا کھلا ہاتھ رکھ کر کھلائے، اور یہ وسعت صرف کھانا کھلانے میں منحصر نہیں ہے، صرف کھانا کھلانے کی وسعت اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ دیگر ضروریاتی زندگی مثلاً کپڑے اور اسی طرح دیگر چیزیں جو گھر والوں کی ضرورت ہوتی ہیں ان میں بھی گھر والوں کے اوپر وسعت کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ پورے سال ان پر وسعت فرمائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وسعت صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ خاص ہے، اس کو اپنے گھر کے باہر کے لوگوں تک کھانا بانٹنے پر اس سے معنی مراد نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی اس حدیث سے یہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ اہل محلہ میں بھی ہم اس کو تقسیم کریں گے، اس حدیث کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے گا، تو اس کو اس حدیث کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر گھر میں کھانا زیادہ پکتا ہے تو اگر اس کی وجہ سے اگر کوئی غریب محتاج آتا ہے اور اس کو بطور صدقہ دے دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن غریبوں کے علاوہ اہل محلہ میں سب کو عموماً تقسیم کرنا، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ محرم الحرام کے چند مزید مسائل بھی عرض کرتے ہیں کہ اس دن شہدائے کربلا کے نام سے جو لوگ سبیلے لگاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو برے عقیدے والے ہیں، اور برے عقیدے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سبیلوں کی وجہ سے ان سبیلیں لگانے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اس لیے اسلام میں یہ مہینہ سبیلیں لگانے کا نہیں ہے، بلکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور روزے رکھنا اور سبیلیں لگانا یہ ایک دوسرے کھانے پینے کے مہینے نہیں ہے، بلکہ روزے رکھنے کے مہینے ہے۔ اس لیے اس میں جو شریعت کی تعلیمات ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور سوگ منانا یا ایسی صورت اختیار کرنا جس سے سوگ ظاہر ہوتا ہو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میت کا سوگ صرف 3 دن ہے، جبکہ شہدائے کربلا تو شہید تھے، اور شہید کا مسلمان کیا سوگ مناتا ہے، بلکہ شہید ہونا تو ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی پوری تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے، اگر شہداء کے نام سے مسلمان اسی طرح سوگ منانے لگیں گے تو ہمارا کوئی دن کوئی لمحہ شہداء کی یاد کی ماتمی جلوسوں سے اور محفل و مجالس سے خالی نہیں بچے گا۔ اس لیے
ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اور محرم الحرام میں شادی کی ممانعت حدیث پاک سے یا کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور وجہ سے محرم میں شادی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے اور کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر اس وجہ سے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے اور غم کا مہینہ ہے، محرم میں شادی نہیں کرتا، تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ محرم الحرام کے فضائل کے حوالے سے یہیں تک بات کی جانی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالات ہوں تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔